دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں جب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم سب موجود ہیں ایک بار پھر اپنے سبق آموز اور معلوماتی سلسلے حدیث قدسی میں، اور ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا بھی تھا کہ حدیث قدسی کسے کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث پاک کو کہتے ہیں جس میں فرمان تو اللہ تعالیٰ کا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روایت کیا ہو، یعنی فرمان اور پیغام اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا۔ دیکھیں، قرآن پاک تو اپنی جگہ پر اللہ کا کلام ہے، لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں۔ وہ قرآن نہیں ہوتا، لیکن اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بہت ساری حدیثیں روایت کی گئی ہیں جنہیں حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اور بہت ہی پیارے پیارے سبق آموز پیغامات، بہت سارے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم مسلمانوں تک پہنچائے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں ہم انہی حدیث قدسی کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے جس حدیث قدسی کا آپ کے لیے انتخاب کیا ہے، بڑی سبق آموز وہ حدیث قدسی ہے۔ آپ نے اسے غور سے سننا ہے، اور اس میں جو میسج ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے اسے سمجھ کر عمل کرنے کی بھی نیت کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی جو حدیث قدسی ہے، الترغیب و ترہیب نامی حدیثوں کا جو مجموعہ ہے، کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس من ترکہا من مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نظر ابلیس کے زہر میں بجھے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ فمن ترکہا، جس نے گناہ کی طرف دیکھنے سے اپنی نظر کو روک لیا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ابدلتہ ایمانا، میں اسے ایسے ایمان سے تبدیل کر دوں گا، یجد حلاوتہ فی قلبہ، جس کی مٹھاس کو وہ اپنے دل میں پائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان انسان سے گناہ کروانے کی کوشش کرتا ہے، بد نگاہی کے ذریعے سے جسم کے دیگر اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا کر شیطان اللہ کی نافرمانی کروانا چاہتا ہے۔ شیطان انسان کو گناہوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، لیکن جو شخص اپنی نظر کو گناہ کی طرف دیکھنے سے روک لیتا ہے، اپنی آنکھوں کو گناہوں والی جگہ کو دیکھنے سے روک لیتا ہے، گناہوں سے باز رکھ دیتا ہے، تو وہ جو عارضی لذت ملنے والی ہوتی ہے، جسے انسان خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کی نافرمانی میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیتا ہے، اگر انسان اپنے آپ کو اس گناہ سے باز رکھ لے، اس عارضی لذت سے بچا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھنے میں کامیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان عطا کرتا ہے جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، یعنی وہ دائمی سکون اسے مل جاتا ہے، یعنی دائمی قرار اسے مل جاتا ہے۔ تو عارضی لذت حاصل کرنے کے لیے
اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور جو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، کس طرح روک لے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرے، خوف کرے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب کیسے پیش کروں گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں تیار کی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ غور کریں گے کہ ان کی شخصیت میں خوف خدا کا غلبہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس کو بھی بیان کریں گے، لیکن کچھ باتیں اپنے بزرگوں کے بارے میں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے صحابہ کرام کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے بزرگان دین اللہ پاک کا کتنا خوف اپنے دل میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ کے بہت عظیم نبی ہے، لوگوں کے سامنے بیان فرماتے، خود بھی روتے تھے، لوگ بھی کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے۔ آپ کے والد صاحب حضرت زکریہ علیہ السلام اگر آپ کے بیان میں شریک ہوتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ یہاں تک آتا ہے مدنی چینل کے ناظرین حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اتنا کثرت کے ساتھ آنسو بہایا کرتے تھے کہ ان کے چہرے پر زخم ہو گئے تھے، کثرت سے آنسو بہنے کی وجہ سے ان کے چہرے پر زخم ہو گئے تھے۔ اللہ پاک کے ایسے عظیم نبی ہیں، آپ روتے روتے پہاڑوں کی طرف نکل جاتے، جنگلات کی طرف نکل جاتے، غاروں میں چلے جاتے تھے، ویرانوں میں چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں پر اللہ پاک کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، وہ رو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل تم کیوں روتے ہو؟ تمہیں تو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ حضرت جبریل امین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات سے خوف ہے کہ اللہ نے جو مجھے ابھی مقام دیا ہے، میرا یہی مقام اللہ کی بارگاہ میں باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، کیونکہ شیطان بھی ایک وقت وہ تھا اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، لیکن اس کے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا تھی اسے نہیں معلوم تھا۔ میرے بارے میں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ میں اللہ کے یہاں پر خوش بخت لکھا ہوا ہوں یا بدبخت لکھا ہوا ہوں، میرا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہوگا مجھے نہیں معلوم، میں اسی لیے اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں۔ یہ سن کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رونا شروع کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیارے صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن آپ اللہ کے خوف سے اتنا رویا کرتے تھے، جب قرآن کی آیات کی تلاوت سنتے تھے جس میں عذاب کا ذکر ہوتا اتنا روتے تھے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی، اور کئی دنوں تک اپنے گھر میں رہتے تھے، لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آتے تھے، فرض نماز کے علاوہ اپنے گھر میں ہی اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ اللہ پاک کے یہ وہ نیک بندے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کے خوف کا غلبہ کتنا ہے، وہ اللہ کے عذاب کو یاد کیا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ جو سزا دے گا اسے یاد کیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو نیک ہونے کے باوجود گناہ گار سمجھا کرتے تھے۔ اگر ہم اپنے اعمال کا میرے مدنی چینل کے ناظرین ہم محاسبہ کرتے ہیں تو نیکیاں تو نظر آتی نہیں ہے، نمازوں کا تو پتہ ہے نہیں، اور اللہ پاک کی نافرمانیاں اتنی ہے کہ اگر ان کو شمار کرنے جائیں، لکھنے جائیں تو شاید وہ شمار میں بھی نہ آ سکے۔ اس کے باوجود خدا کا خوف اپنے دلوں کے اندر نہیں پاتے ہیں، کیونکہ خوف خدا کی جو علامات ہیں نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء
فرمایا اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرنے والے ہیں جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، جن کے پاس علم ہے۔ تو یہ بات مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھنے کی ہے ہمیشہ کے لیے کہ آپ کے پاس جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا آپ کے دل میں خدا کا خوف بھی زیادہ ہوگا۔ نبیوں کو عام لوگوں میں سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، اسی لیے ان کو خدا کا خوف بھی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ صحابہ کرام، اولیاء اعظام، اللہ پاک کا خوف جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اللہ پاک کے خوف سے اتنا ہی رویا کرتے ہیں۔ تو قرآن نے تو کہہ دیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ جس کے پاس علم نہیں ہوگا، مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جب وہ آگ کو دیکھتا ہے تو آگ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر استری ہے، استری کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ استری آن ہے، آگ جلا سکتی ہے، لیکن وہ کیوں کرتا ہے یہ کام؟ اسے استری، آگ یا چھری سے پہنچنے والے نقصان کا علم نہیں ہے۔ بڑے آدمی کیوں نہیں کرتے ایسا؟ اس لیے کہ انہیں علم ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو یہ چیز مجھے تکلیف دے سکتی ہے، مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، اسی لیے وہ یہ کام نہیں کرتا۔ تو ہمارے اولیاء اعظام اور جو بزرگان دین ہیں وہ اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے، گناہ والے کام نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر اللہ پاک کی نافرمانی کی اس کے نتیجے میں پہنچنے والا عذاب انتہائی سخت ہے۔ آئیے کچھ روایات خوف خدا کے حوالے سے ہم سنتے ہیں کہ جن میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے اللہ کا خوف حکمت کی اصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مضمون، اللہ کا خوف حکمت کی اصل ہے، یعنی اصل حکمت یہی ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر خدا کا خوف رکھے۔ آخر کیوں ضروری ہے خدا کا خوف رکھنا؟ آخر کیوں ضروری ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ جس کے دل میں جتنا خوف زیادہ ہوگا وہ گناہوں سے اتنا ہی دور رہے گا، اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا وہ اللہ کی نافرمانی پر جری ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ ماحول دیکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ کو ایک ویرانہ سا نظر آ رہا ہے، ایک سناٹا سا نظر آ رہا ہے، دنیا کی چہل پہل آپ کو یہاں نظر نہیں آئے گی۔ ہمارے اولیاء کرام کیا کرتے تھے؟ اللہ کے خوف سے غاروں کی طرف نکل جاتے، پہاڑوں پر چلے جاتے تھے، ویرانوں میں چلے جایا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو گناہ زیادہ ہوں گے۔ کسی کی غیبت ہے، کسی کی چغلی ہے، کسی کی دل آزاری ہے، کسی کے حقوق کو تلف کر دینا ہے، کسی کو ناراض کر دینا ہے، یا اور لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھ کر انسان خود بھی گناہ کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین ویرانوں میں چلے جاتے تھے، لوگوں کے حقوق ادا ضرور کرتے تھے، لیکن اپنی زندگی کا ایک حصہ وہ اس طرح بھی گزارا کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی تنہائی میں عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے لوگوں سے مل کر جو گناہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں۔ وہ کس طرح؟ مثال کے طور پر اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، اگر نماز قضا کرنے کا جی چاہ رہا ہے، تو انسان یہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال مجھ سے نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اگر بد نگاہی کرنے کا جی چاہ رہا ہے تو انسان اپنا یہ ذہن بنائے کہ اگر میں نے یہ بد نگاہی کر لی تو ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد میری آنکھوں میں کیل ٹھوک دیے جائے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، قیامت کے دن اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال کو جب فرشتے کھولیں گے تو بہت سارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں نظر آئیں گے۔ جب اس کے سامنے اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے، وہ کہے گا نہیں نہیں، یہ گناہ تو میں نے کیے ہی نہیں تھے، یہ گناہ کہاں سے آ گئے؟ یعنی وہ ان گناہوں کا انکار کر دے گا، انہیں مانے گا نہیں۔ تو پھر کیا کہا جائے گا؟ اس سے کہا جائے گا کہ ہمارے پاس تمہارے ان گناہوں کے گواہ موجود ہیں۔ وہ اپنے آگے پیچھے دیکھے گا، دائیں بائیں دیکھے گا کہ وہ گواہ کہاں پر ہیں۔ اس سے کہا جائے گا تمہارے گواہ تمہارے جسم کے اعضاء ہیں،
تمہارے پارٹس آف باڈی ہیں جن کے ذریعے سے تم اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے. پھر اس کے ہاتھوں کو حکم ہوگا, اس کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے میرے ذریعے سے یہ گناہ کیے. اس کے کان اس بات کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے میرے ذریعے سے یہ گناہ کیے. اس کی زبان, اس کی آنکھیں, اس کے پاؤں, جسم کے سارے اعضاء اللہ پاک کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے میرے ذریعے سے یہ گناہ کیے تھے. دیکھیں قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے, لاک ہو جائے گا, اور اس کے بعد ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے, ان کے پاؤں گواہی دیں گے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم جن اعضاء کو اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں, یہ اعضاء قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ جو انسان تھا جس کے گناہوں پر گواہ اس کے جسم کے اعضاء کو پیش کیا جائے گا, اسے جہنم میں لے جانے کا حکم دیا جائے گا. اتنی دیر میں اس کی جو پلکیں ہیں, اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ مجھے تیری بارگاہ میں کچھ عرض کرنا ہے. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہو. اس کی پلکوں کا بال کہے گا کہ یا اللہ تیرا فرمان تھا کہ جس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر میرے خوف سے آنسو کا قطرہ نکل جائے تو میں اسے جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہوں. یا اللہ یہ بندہ تیرے خوف سے رویا تھا اور اس کی وجہ سے میں گیلا ہو گیا تھا. اس کی پلکوں کا بال کہے گا کہ میں گیلا ہو گیا تھا, یا اللہ میں تو اسے التجا کرتا ہوں کہ تو اس کو بخش دے. اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا. اللہ پاک اس کی یہ بات سن کر اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ اسے دوزخ کی بجائے جنت میں داخل کر دیا جائے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے خوف سے روتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں, بلکہ جو اللہ کے خوف سے روئے, اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرے, اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. لیکن جو بے خوف لوگ ہوتے ہیں, جنہیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے, وہ گناہوں پر جری ہوتے ہیں. پھر وہ معاذ اللہ کہتے ہیں جو ہوگا مرنے کے بعد دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا, مرنے کے بعد جو دوسروں کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ بھی وہی ہو جائے گا. یہ بہت بڑی بے باکی ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے, اللہ تعالیٰ بخش دے گا, وہ بڑا غفور رحیم ہے. بے شک میرے پیارے اسلامی بھائیوں وہ غفور رحیم ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے, لیکن وہ جبار و قہار بھی ہے. اس نے جہنم کو بھی تیار کیا ہے, اور جہنم میں اللہ تعالیٰ کافروں کو اور گناہ گاروں کو داخل کرے گا. مدنی چینل کے ناظرین, یہ بات بڑی بے باکی کی ہے کہ جناب مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. یقیناً مرنے کے بعد جو ہونے والا عذاب ہے وہ ہم سے برداشت ہونے والا نہیں. آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان بزرگان دین کی اگر زندگیوں کو پڑھیں, کئی بار آپ یہ اظہار کرتے ہیں کہ کاش مجھے میری ماں نے ہی پیدا نہ کیا ہوتا, کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا. کیونکہ مرنے کے بعد والے جو معاملات ہیں ان کی سختی کو جب وہ دیکھتے تھے ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جایا کرتا تھا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے دل میں بھی خدا کا خوف ہونا چاہیے. مرنے کے بعد جو عذابات ہونے والے ہیں یقیناً وہ انسان سے برداشت ہونے والے نہیں ہیں, یقیناً وہ ناقابل برداشت ہیں. قبر میں روشنی کے لیے کوئی سوراخ بھی نہیں چھوڑا جائے گا, اور پھر انسان نے جو اعمال دنیا میں کیے ہوں گے اسی کی سزا اور اسی کا نتیجہ اسے بھگتنا پڑے گا. اگر اچھے اعمال ہیں تو اچھی جزا ملے گی, اور اگر برے اعمال ہیں تو بری جزا ملے گی. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت پیارا قول میں آپ کو سناتا ہوں, اور یہ قول ایسا ہے کہ یاد رکھنے کے قابل ہے. میں نے کافی عرصہ پہلے یہ قول پڑھا بھی اور سنا بھی, اور آج تک میں نے اس قول کو
یاد رکھا ہے. آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, آپ بھی کوشش کریں بزرگ کے اس قول کو یاد کر لیں. آپ فرماتے ہیں کہ لذت کے لیے گناہ مت کرو, لذت کے لیے گناہ مت کرو, کیونکہ لذت جاتی رہے گی, گناہ باقی رہے گا. اور فرماتے ہیں مشقت کے خوف سے نیکی کو ترک مت کرو, کیونکہ مشقت جاتی رہے گی لیکن نیکی باقی رہے گی. تو لوگ لذت کے لیے گناہ کرتے ہیں, حرام کھاتے ہیں لذت کے لیے, بد نگاہی کرتے ہیں لذت کے لیے, یا گانے سنتے ہیں, میوزک سنتے ہیں لذت کے لیے. تھوڑی دیر کی لذت تھی, ختم ہو گئی, لیکن گناہ نامہ اعمال میں درج ہو گیا ہے, وہ باقی رہے گا. اور مشقت کے خوف سے نیکی کو ترک نہیں کرنا ہے کہ جناب جیسے عشاء کی نماز پڑھنی ہے, فجر کی نماز پڑھنی ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرنا پڑے گا, جناب سردی اگر ہے مسجد میں بھی جانا پڑے گا, بستر سے نکلنا دشوار معلوم ہوتا ہے, مشکل معلوم ہوتا ہے, نماز با جماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا مشکل معلوم ہوتا ہے, لیکن فرمایا مشقت کے خوف سے نیکی کو ترک مت کرو, کیونکہ مشقت جاتی رہے گی لیکن نیکی نامہ اعمال میں باقی رہے گی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, جو مسلمان عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے, اللہ پاک اسے پوری رات پہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اللہ پاک جبار و قہار بھی ہے اور رحمان و رحیم بھی ہے, اور وہ غفار اور غفور بھی ہے. اگر وہ چاہے ایک چھوٹی سی نیکی سے راضی ہو کر انسان کو جنت میں داخل کر دے, سارے گناہوں کو معاف کر دے, اور وہ چاہے ایک چھوٹے سے گناہ پر ناراض ہو کر دوزخ میں داخل کر دے. اسی لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نیک اعمال کرتے رہیں اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, اور گناہوں سے بچتے رہیں اس خوف سے کہ اللہ پاک کہیں اس گناہ کی وجہ سے ناراض ہو کر ہمیں دوزخ میں داخل نہ کر دے. امیر اہل سنت مثال ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی بھی بہت بڑے کپڑے کے گودام کو جلانے کے لیے کافی ہے. ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی بھی بہت بڑے گودام کو جلا سکتی ہے, بہت بڑی آگ ضروری نہیں. اسی لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک ہمارے کسی گناہ سے ناراض ہو جائے اور ہمیں دوزخ میں داخل کر دے. اسی لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے, گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں ہے. اللہ کی رحمت پر امید رکھنی ہے اور اس کا خوف بھی اپنے دل میں رکھنا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی ہی ایک سبق آموز حکایت پڑھنے کو ملی. راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے, ستارے ٹمٹما رہے ہیں اور چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی ہے. حضرت علی کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنی محراب میں بیٹھے ہیں, اپنی مبارک داڑھی کو آپ نے پکڑا ہوا ہے اور اللہ کے خوف سے اتنا روتے ہیں, اتنا روتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کسی سانپ نے ڈس لیا ہو, اور اسی عالم میں فرماتے جاتے ہیں اے میرے رب, اے میرے رب. پھر دنیا سے فرماتے ہیں اے دنیا, تو مجھے دھوکہ دینے کے لیے آئی ہے, تو بن سور کر مجھے دھوکہ دینے کے لیے, اپنے فریب میں مبتلا کرنے کے لیے آئی ہے. میں تو تجھے کب کا طلاق دے چکا ہوں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ تھا ہمارے بزرگان دین کا انداز. وہ دنیا سے دور رہا کرتے تھے خدا کے خوف کی وجہ سے, اور ہماری تعلیم کے لیے بھی, حالانکہ قطعی جنتی ہے, اس کے باوجود ہماری تعلیم کے لیے اللہ کے خوف سے کس طرح رویا کرتے تھے, جس سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے اور ہماری بھی تربیت ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں کس طرح سے اجاگر رکھنا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ تھا ہمارا آج کے پروگرام کا ٹاپک, جس میں ہم نے آپ کے سامنے ابتداءً ایک حدیث قدسی پیش کی, جس میں اللہ کے خوف کے حوالے سے ہمیں ترغیب دلائی گئی تھی. ہمیں اللہ کا خوف اپنے دل میں کس طرح سے بسا کر رکھنا ہے, اور اگر ہم اللہ کے خوف سے گناہ سے باز رہ جاتے ہیں, اللہ پاک ان لوگوں پر اپنی کیسی رحمت نازل کرتا ہے. ہمیں بھی چاہیے اللہ کا حقیقی خوف اپنے دل کے اندر بسا کر رکھیں
اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ امیر اہل سنت بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل جلا آئے حدیث قدسی میں سن